قسمت نہ ہوتی، یعنی آپ پر اللہ کا فضل اور رحمت اگر نہ ہوا ہوتا، یعنی آپ نہ اللہ کے نبی اور رسول ہوتے معاذ اللہ، اور نہ آپ اللہ کی طرف سے معصوم عن الخطا ہوتے، اگر یہ دونوں کرم اللہ کے اور دونوں نعمتیں آپ کو عطا نہ کی گئی ہوتی تو پھر اس کے بعد جس نتیجے کی بات ہو رہی ہے اس کے امکان پر سوچا جاتا اور اس کے امکان یا اس کے واقع ہونے پر گفتگو ہوتی، لیکن چونکہ وہ بنیادی شرط ہی پوری نہیں ہوئی، یعنی آپ اللہ کے نبی نہ ہوں معاذ اللہ، اللہ کے رسول نہ ہوں، اور اللہ کی طرف سے آپ کو شان عصمت عطا نہ کی گئی ہو، چونکہ یہ صورت ہوئی نہیں، تو جب شرط پوری نہیں ہوئی، کاز نہیں ہوا، ریزن پورا نہیں ہوا، تو نتیجتاً اس کا صلہ اور نتیجہ پیدا نہیں ہوگا، اس کا ایفیکٹ نہیں ہوگا، اس کا ریزلٹ وجود میں نہیں آئے گا۔ تو اس کا معنی یہ بنا کہ چونکہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں اس کے فضل سے، اور اللہ کی رحمت کے سبب سے آپ اللہ کی طرف سے معصوم عن الخطا بنا دیے گئے ہیں، اللہ نے آپ کو شان عصمت سے نواز دیا گیا ہے، لہٰذا یہ نتیجہ کہ پھر وہ آپ کو معاذ اللہ راہ عدل اور فیصلہ حق سے ہٹانے اور پھسلانے کی کوشش کرتے، تو پھر یہ نتیجہ ناممکن الوقوع بن گیا۔ یہ اس وقت اس امکان پر بات ہوتی اگر اللہ کی طرف سے آپ کو شان رسالت اور شان عصمت سے نوازا نہ گیا ہوتا۔ اب چونکہ آپ نبی اللہ اور رسول اللہ ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ ذاتی طور پہ اللہ کی طرف سے معصوم عن الخطا ہو گئے، اب ان دو شانوں کے نوازے جانے کے بعد نبوت و رسالت اور شان عصمت معصومیت، ان دو شانوں کے عطا ہو جانے کے بعد اگلا امکان کہ کوئی آپ کو پھسلانے کی کوشش کر سکے، معاذ اللہ بہکانے کی کوشش کر سکے، کوئی اپنی عیاری اور مکاری کے نتیجے میں آپ سے غلط فیصلہ اپنے حق میں لے سکے، اے محبوب یہ ہم نے ناممکن کر دیا ہے، پہلے سے ہی ناممکن کر دیا ہے۔ کوئی لاکھ جتن کرے تو آپ کی ذات سے غلط فیصلے کا صدور ناممکن بنا دیا ہے، اور وہ ناممکن کیسے بن گیا ہے؟ اس کے پیچھے آپ کی شان رسالت اور آپ کی شان عصمت ہے، جو اللہ رب العزت کے فضل اور رحمت کی شکل میں عطا ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ ایک خلاصتاً میں نے بیان کیا، جس کی تفصیل پچھلی نشست میں تمام حوالہ جات کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، صرف پچھلی گفتگو کے ساتھ آج کی گفتگو کا ربط جوڑنے کے لیے، تاکہ جو آج سن رہے ہیں اور وہ پچھلی گفتگو نہیں سن سکے یا انہیں یاد نہیں رہی، تو بس تھوڑا سا ایک تازہ اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے میں نے عرض کر دیا۔ اب آج ہم آگے چل رہے ہیں، یہ جو کچھ کلیہ اور قاعدہ میں نے بیان کیا، نحو کا، لغت کا، ادب و بلاغت کا، اعراب کا، قرآن مجید کے اعراب کا جو بیان کیا، اعرابی تفسیر، نحوی تفسیر اور ادبی اور بلاغتی تفسیر، اور قواعد اور کلیہ کی روشنی میں، کلیات کی روشنی میں، اب ہم اس کو ثابت کرتے ہیں کہ گویا باری تعالیٰ نے لولا کہہ کر اس شرط کی کلیتاً نفی کر دی، جس شرط کے نتیجے میں معاذ اللہ اگلی بات کہ وہ جو دھوکہ باز لوگ آقا علیہ السلام کے پاس آئے تھے اپنے خاندان کے چور کی چوری کو چھپانے کے لیے، تہمہ بن عبیرک جو چور تھا اس کی چوری کے واقعہ کو چھپانے کے لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے حق میں صفائی لینے کے لیے اور چوری کا الزام کسی اور کے سر تھوپنے کے لیے، وہ جو لوگ آئے تھے تہمہ بن عبیرک کی کہ صفائی حضور کی منہ سے زبان اقدس سے لے لیں اور کسی اور یہودی کے اوپر اس چوری کا الزام ڈال دیں اور اپنی عیاری اور مکاری کے ساتھ فیصلہ اپنے حق میں لے لیں، لہٰذا وہ ناکام و نامراد ہو گئے، وہ اپنی تمام تر عیاری مکاری کے باوجود کامیاب نہ ہو سکے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو شان رسالت اور شان عصمت دو چادروں کے ساتھ ڈھانپ رکھا تھا، اور ان دو چادروں کے نتیجے میں اللہ نے ناممکن بنا دیا تھا کہ آپ سے غلطی کا صدور ہو، آپ سے خطا کا صدور ہو، آپ کی زبان اقدس سے غلط فیصلہ صادر ہو سکے، غلط حکم صادر ہو سکے، غلط قضا کا امکان ہو سکے، آپ سے اللہ نے ناممکن بنا دیا تھا۔ اس شرط کو معدوم کر کے
اس شرط کا اللہ تبارک کا ٹوٹلی نگیٹ کر کے اس کے رزلٹ کو وجود میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے معدوم اور ناممکن کر دیا تھا۔ اب یہ جو قاعدہ بیان کیا اور اس کی تفسیر قرآن مجید کی آیت کریمہ کے حوالے سے سامنے آئی، اس پر اب میں صحیح بخاری سے 2 احادیث لانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد آگے بھی انشاءاللہ چلتے ہیں۔ اس قاعدہ، یہ جو نحوی قاعدہ ہے، عربی زبان اور ادب اور بلاغت کا قاعدہ ہے، اور جسے میں نے ائمہ فن کے حوالے سے، ائمہ نحو اور ائمہ بلاغت کے حوالے سے، پھر صحابہ کرام کی تفسیرات اور تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ تفسیر کے ریفرنسز سے اب تک بیان کیا، اس پر اب اس قاعدہ اور کلیہ کی توثیق کے لیے صحیح بخاری سے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا ارشاد گرامی کوٹ کر رہا ہوں۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ مسواک کی فضیلت میں آپ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور بھی کسی حدیث کی کتاب کو اٹھائیں، کتاب الطہارت کو، تو اس میں آپ کو ہر جگہ یہ حدیث ہر کتاب میں ملے گی، حدیث صحیح۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت پر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت مشقت میں، غیر ضروری زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے گی، اگر یہ صورت نہ ہوتی، یہ بات نہ ہوتی، تو میں ضرور ان کے لیے ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا واجب کر دیتا۔ اب چونکہ اگر ہر نماز کے ساتھ برش کرنا، مسواک کرنا، اس کا اہتمام، کہیں آدمی سفر میں ہے، کہیں اب مسواک کون ہر وقت اٹھائے پھرے، چونکہ غیر ضروری تکلیف میں مبتلا ہو جانے کا ڈر ہے، اس لیے چونکہ اس سے مشقت بڑھتی تھی میری امت پر، لہٰذا میں نے اپنی امت کے لیے ہر نماز کے ساتھ مسواک کو واجب نہیں کیا۔ تو آپ نے دیکھا لولا، یہ 2 کلمات اسی طرح اکٹھے ہوئے حدیث میں جیسے قرآن مجید میں اس آیت زیر مطالعہ میں اکٹھے ہوئے، لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، یہی فرمایا لولا ان اشق علی امتی، پھر وہاں فرمایا لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، لہمت لام کے ساتھ، یہاں فرمایا لامرتہم بالسواک مع کل صلاۃ۔ تو گویا لولا کے ساتھ جو شرط آگے بیان کی جا رہی ہے، چونکہ وہ شرط معدوم ہو گئی، یعنی اگر یہ صورت نہ ہوتی کہ میری امت پر مشقت اور تکلیف ہو جائے گی، تو تب میں، یعنی میری امت پہ اگر کوئی تکلیف نہ بڑھتی، میری امت اگر مشقت میں نہ پڑتی، انہیں کوئی ایکسٹرا پرابلم اور ڈیفیکلٹی پیش نہ آتی، تو تب اس صورت میں مسواک ہر نماز کے ساتھ واجب کر دیتا۔ اب چونکہ پہلی شرط پوری نہیں ہوئی، یعنی یقیناً مسواک کے ہر نماز کے ساتھ واجب ہونے کی صورت میں امت پر مشقت میں اضافہ ہوتا ہے، ڈیفیکلٹی میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا چونکہ یہ صورت پیدا نہیں ہوئی کہ مشقت نہ بڑھے، تکلیف نہ بڑھے، وہ بڑھتی ہے، اس کے برعکس ہوتا ہے، لہٰذا میں نے مسواک ہر نماز اور ہر وضو کے ساتھ فرض اور واجب نہیں کیا۔ یہ وہی اسلوب آ گیا۔ تو جب شرط پوری نہ ہوئی تو جو اس کا نتیجہ ہونا تھا وہ خود بخود معدوم ہو گیا۔ اب اسی طرح ایک اور حدیث، وہ بھی صحیح بخاری سے کوٹ کرتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ، جب تمہاری قوم یعنی قریش، وہ آپ نے پوچھا کہ یہ کعبۃ اللہ جو ہے، وہ پہلے کعبۃ اللہ اس میں جو موجودہ حتیم ہے، ایک نصف دائرے کی شکل میں حتیم، یہ کعبہ ابراہیمی کی جب بنیادیں بنی تھی اور پرانا چلا آ رہا تھا تو کعبۃ اللہ کی پوری شکل یہ تھی، ایک طرف سے فلیٹ تھا، کونے تھے 2، اور دوسری طرف 2 کونے نہیں تھے بلکہ نصف دائرے کی شکل میں آ کے ختم ہوتا تھا۔ موجودہ کعبۃ اللہ کی شکل اگر آپ دیکھیں تو یہ چورس مربع شکل میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نے جو تعمیر کعبہ کی تھی اور قریش کے زمانے سے پہلے تک جو چلا آ رہا تھا، وہ ابراہیمی قواعد اور بنیادوں کے مطابق کعبۃ اللہ مربع شکل میں نہیں تھا، بلکہ اسکوائر شکل میں نہیں تھا، وہ ایک طرف 2 کونے تھے اور دوسری طرف وہ جو حتیم جس کے اوپر سے نصف جو دیوار سی ہے کوئی 5 فٹ کے لگ بھگ
اونچائی کی اس دیوار کے ارد گرد جو نصف دائرے میں ہے، جو طواف کرتے ہوئے جاتے ہیں تو وہ کعبۃ اللہ کی پوری دیواریں اس طرح مکمل تھیں۔ اب جب قریش نے دوبارہ کعبہ کی تعمیر کی تو اس حصے کو نکال دیا اور کعبۃ اللہ کی دیواروں کو اٹھا کر مربع شکل